اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. آئیے حضرات کچھ سنانے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ جو بھی سمجھتا ہوں ایک بات بات پڑھ لیتے ہیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کیوں نہ بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کو اتنی محبت تھی. خدا کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے، جن و بشر کے لیے، حتیٰ کہ جہاں تک کہ زمین کے نیچے والی رہنے والی خدا کی مخلوق ہے، اللہ تعالی کی آسمان کے اوپر رہنے والی جو پرانی مخلوق ہے، اللہ تعالی نے حتیٰ کہ ساری چیزوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت بنا کر کے بھیجا، اور کافروں کے لیے صرف دنیا ہی میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت نہیں. اور خدا کا احسان یہ نام ہے ہمارے اوپر کہ خدا نے ہمیں اہل سنت والجماعت پر پیدا کیا اور ایسے سنت والجماعت کا پابند بنایا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اور آپ حضور اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت الشیخ احمد اللہ فاضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ خدمات وما علینا من البلاغ. Coordinator B, please come on the stage. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جو کہ پاک پڑھے اللہم صل علی نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے درمیان قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کے لیے تقوی کا ذکر فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف موقعوں میں تقوی کا ذکر فرمایا. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہیں ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہیں ارشاد فرمایا ان للمتقین فی ظلال وعیون، کہیں ارشاد فرمایا یعنی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر فرمایا، پرہیزگاری کا ذکر فرمایا. آپ ذہن میں دیکھتا ہوگا آخر یہ تقوی کیا ہے، آخر پرہیزگاری کیا چیز ہے. تو پیارے آپ ڈکشنری کو اٹھاؤ، آپ کی ڈکشنری کے اندر جب تم تلاش کرو گے تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے تب آپ کو نظر آئے گا کہ تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، بچنا، دور رہنا، گناہوں سے توبہ کرنا. اور احبار کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، حضرت کعب سے پوچھتے ہیں تقوی کسے کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کہا جاتا ہے. آپ کون سے عالم تصور میں
تو تیرا گزرنے سے ہوا تو کا احباب کی بار کر لے یہ شخص کہتا ہے جب میرے کانٹوں کو دیکھا تو میں نے اپنی دامن کو سمیٹ لیا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اس لیے کہ میرے کپڑے پھٹ نہ ہو جائے میرے کپڑے پھٹ نہ جائے ابا احباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا پوچھتا ہے کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن دنیا کے اندر رہے تو ان کاموں کو کرے جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا بہت ذمہ داری کے ساتھ حضرت علامہ مفتی اسلام صاحب کی نبی موجودگی میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں پیارے تقوی کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا رب العالمین جس جگہ پر تمہیں دیکھنا پسند ہے اس جگہ پر رائے جاؤ جس مقام پر رب العالمین الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی گواہ ہے صلی علی محمد تعبیر کربلا ہے صلی علی محمد بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی بلاغ کائنات ہے سیرت رسول کی اور بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. معزز محترم محترم آج مجھے جس موضوع پر لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان میں دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے تمام سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے تمام سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک مکمل نہ ہو پائے گی کہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے برتر و بہتر ہے. یہ ایمان اعتقاد کا منبع ہے یہ طرف ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے اور اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں مہکتے ہوئے چمن میں بہتی ہوئی گلیوں میں ہواؤں کے لہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیتی ہے. لیکن نبی تو ورع الورع ہے ہماری ادراک کے رستے بھی بالا کر ہے اور ہم خوش نصیب ہیں ہمیں اپنی خدمت پر راز ہے کہ ہم اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ خدمت ہمیں میسر ہوئی کبھی تو ہم بہت بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جناب صدر ہر آنے والا بندہ اس کے ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات کو ختم ہو جاتا ہے چاہے کوئی بھی شخصیت ہو حافظ ہو عالم ہو مفتی ہو قاری ہو مبلغ ہو محقق ہو مفسر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو اولیاء ہو انبیاء ہو صحابہ ہو ہر کسی کا تعارف ان کے ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات کو ختم ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افضل ہے کہ
جس کا تعلق نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پر ختم ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا کا تعلق عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعلق عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے جب کچھ نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھا، مدین و وقع نہیں تھا، شجر و حجر نہیں تھا، نباتات و جمادات نہیں تھا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے بڑے پیر مصطفی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے شہر زیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کے اسم گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ زنگیلوس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی، آپ کے والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ آپ کا نام شرافت اور نسبی وجہ کے اعتبار سے حسنی سنگت دی ہے اور حسینی سنگت دی ہے۔ اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کی محیطی نہ ہو ایک در مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے بڑے پیر مصطفی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ زنگیلوس رضی اللہ تعالی عنہ کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جنگل دریا پار کرنا پڑا، اس میں سے ایک بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اسی سے وہ اختیار کیا۔ آنے کے بعد جب کھایا گیا خدا جانے جیسے کستا تھا، ہم نے مالک کی بغیر اجازت کے کیسے کھا لیا، بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو بچنے کے خلاف محسوس ہوا اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس سے وعدہ کا سبب بن جائے۔ یہ سوچ کر بات کرتے اور اپنا رسول معاف کرانے کے لیے باقی مالک کی طرف کرنے کے لیے سمجھیے کافی دیر چلنے کے بعد ایک عظیم شان نظر آیا جس کی کشاف کے پھلوں سے لدی ہوئی تھی اور پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، ہوا کے دھوپوں سے پتے پر ٹوٹ ٹوٹ لگے رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا جو پھر میں نے کہا کہ وہ اتنی بات کا تھا، آپ نے اس بات کے مالک کی جستی کو معلوم ہوا، اس بات کے مالک خدا رسول حضرت کے رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کی قدر بابا کے حاضر ہوئے۔ حضرت کے رسول رضی اللہ تعالی نے آپ کو عزیز کا منہ سجا دیا کہ جوان بچہ جوانے والے تھے، وہ فرمایا اس کا تم آپ تک کروں گا کہ تیرے رسالے میں میرے پارٹی میں پالیاں نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حکم پاتے ہی بات کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت سید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلا کر فرمایا حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایک کوشش باقی ہے، اسے پھر جانتے رہا وہ کب پھر معافی ہوگی۔ وہ سب یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے اس میں 5 عیب ہے، وہ عیب وہ عظیم ہے، دوسرا عیب وہ قومی ہے، تیسرا عیب وہ دہلی ہے، چوتھا عیب وہ لمبی ہے، پانچواں عیب وہ لمبی ہے، اس کا آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف سے معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایک معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی لڑکی سے نکاح کرنا تھا جو اپاہج تھے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی، اس سب کو پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات بن کر آئے، آخر فیصلہ کیا کہ زندگی پانی ہے اور جوانی کی زندگی مہمان ہے۔ شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ضرورت ہے میں آپ کے بھائی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے بتانے شمل رسالت کے بتانے اور اللہ سے پکی سچی حقیقت اور وسیلت رکھنے والوں امیر اکبر علی رحمۃ اللہ سے خطر کے آقا نامہ علی بن ابی طالب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بات میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قرآن مجيد میں فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مریض نہ ڈرنا ہوگا مسلمان. ذات محترم آج میری تقریر کا موضوع خوف خدا وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت بخشش و نجات پا لیتا ہے. اور جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ولی پر خاف و حذار رب کی جنتان یعنی کہ جو اپنے رب کے حضور بھرے مدے سے خوف آئے اس کی ضرورت نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے نبی بندے کا جسم کانپتا ہے اس کے نگاہ اور اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ نبی پاک کے اندر آتا ہے کما یتحاجر عن الشجرۃ والضحى ایسے کہ درخت کو گرانے سے اس کی پتی جھڑتے ہیں. رات حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کا اس قدر خون کا لکھا کہ آپ ہر وقت دعویٰ کرتے تھے اور قوم کی مدد کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اسی وجہ سے آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگ بولتے ہوئے آج تھے حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا نظام یعنی کہ جو چپ رہا آپ نجات پا گیا. رات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قوم کے بلا تھے اس قدر کام کرتے تھے اور اس قدر گویا کرتے تھے کہ جب ہم بھیڑ کرتے تھے رونے کی وجہ سے آپ ہم چیزیں پر خوب آلے نشان پڑ گئے تھے. رات محمد کون لوگ تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ سب سے افضل والا حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جنت دنیا میں جنت کا مقام ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا جنت اتنے افضل والا لوگ ہیں یہ قوم کے بنا سے اس قدر کرنے کے لیے آج ہم اسی رہا کرتے ہیں. آج ہم اپنے اندر دیکھیں جھانک کر دیکھیں ہم کتنا کم بنا ہوتے ہیں آج کتنا کم بنا ہوتے ہیں. کوئی لوگ ہے پلیز کم آن دا اسٹیئر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين المعين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر عالی مرتبہ و معزز حاضرین، آج اس ایوان میں مجھے جس مقدس موضوع پر اظہار بیان کرنا ہے وہ ہے کہ محمد نے وفا کرنے کو حق دینے ہیں. حضرات، شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ لافانی پیغام ہے.
اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں، غلام محمد پر نظر ڈالتے ہیں، عشاق مصطفیٰ احتشام کی صورت اتارتے والی رحمت خدا بندی کا جائزہ لیتے ہیں تو پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب پڑھتے ہوئے صحیح معنی میں محبت اور اطاعت رسول کے نام پر وفاداری سے مصطفیٰ کو اپنا اصل ایمان بنانے کا ہے، تقدیر خدا بندی اس کی تدبیر کے اشارے میں محتاج ہو جاتی ہے اور پھر پردے افراد سے یہ ضرور بنتی ہے کہ محمد کے وفا ہوئے وہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کا نو حضرات رحمت آج یہ وفاداری مصطفیٰ کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ عمل کا میزان ہے، یہ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی اور مالی اظہار ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ہر طرف چلنا ہے، یہ صرف کوئی ایک سیاست نہیں، یہ کوئی ملاقات نہیں، یہ کوئی طرز نہیں بلکہ اس نے مصطفیٰ کے نام پر خواب حضور میں حضور کرنا ہے، حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا ہے، ماضی حال مستقبل سے نیاز ہے، محبت مصطفیٰ اسی زندگی اطاعت مصطفیٰ اسی سربلندی اطاعت مصطفیٰ اسی سربلندی ناموں سے رسالت کی پاسداری اس کی دعوت دینی اور ہوتی ہے، ناموں سے رسالت کی پاسداری اس کی دعوت دینی ہوتی ہے اور وہ ہر قدم پر وفاداری مصطفیٰ کے نام پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، لشکر کٹ جائے لڑ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم ہم ذرا معاشرے میں چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے وفاداری مصطفیٰ کے نام پر اس نے مصطفیٰ کے نام پر کیا کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے اگر رسالت مصطفیٰ کی گواہی دیتے ہوئے آتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں پر حضرت ابوبکر صدیق الفاظ یہ کہتے ہوئے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں کہ اے کافروں تم سے تعینات ڈالو مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچنا کرو، کہیں پر حضرت زید وفاداری مصطفیٰ کے نام پر تخت پر لٹکائے جاتے ہیں، کہیں پر حضرت عبید رضی اللہ تعالی